إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا فرمائی ہے. یعنی جب آدمی گھر بناتا ہے اور جو گھر بنتا ہے وہ دو اینٹوں سے مل کر بنتا ہے اور ان دو اینٹوں کو سیمنٹ کے ذریعے سے جوڑا جاتا ہے. دو اینٹ جب آپس میں جڑتی ہیں، جب سیمنٹ آپس میں ملتا ہے، سیمنٹ ان کے درمیان میں ملتا ہے تو دو اینٹیں مل جاتی ہیں. اسی طرح اگر آدمی کو کپڑے جوڑنا ہے تو کپڑے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوئی دھاگے کو پیدا فرمایا کہ سوئی اور دھاگا جب ملیں گے تو یہ دونوں کپڑے کو جوڑ سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آدمی لوہے کو جوڑنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویلڈنگ کو ایجاد کیا ہے. لوہا لوہے سے آپس میں جب جڑے گا جب ویلڈنگ ہوگا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اگر لکڑی کو جوڑنا ہے تو کیلوں کے ذریعے سے لکڑی کو جوڑا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جب ایک دوسری چیزیں آپس میں جڑتی ہیں، دیکھو پہلے اینٹوں سے ایک دیوار بنتی ہے، ان ایک دیواروں سے 4 دیواریں بنتی ہیں، ان 4 دیواروں سے مل کر ایک گھر بنتا ہے. اور ایک گھر جب بنتا ہے تو اس کے بازو میں جب دوسرا گھر بنتا ہے تو گھر بنتے بنتے ایک بستی بنتی ہے. ایک بستی جب بنتی ہے تو بستی بنتے 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 ایک شہر آباد ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک ملک آباد ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا فرمائی ہے. اگر ایک آدمی لکڑی کو ویلڈنگ سے جوڑے تو وہ نہیں جڑ سکتی، یا ایک آدمی لوہے کو لکڑی سے جوڑے تو نہیں جڑ سکتی، یا ایک آدمی گھر کو سوئی دھاگے سے جوڑے تو نہیں بن سکتا. تو ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ چیز کو ایجاد کیا ہے کہ ان چیزوں سے تم ان چیزوں کو جوڑ سکتے ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. تو انسان کو جوڑنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سینے کے اندر دل پیدا فرمایا کہ انسان اگر انسان سے جڑنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دل کے اندر محبتیں پیدا کرنی پڑیں گی، الفتیں پیدا کرنی پڑیں گی، تب انسان سے جڑ سکتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور پیدا فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں تھے، ان کے ساتھ کوئی نہ تھا، اکیلے جنت میں تھے. تو ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ بڑے مایوس تھے، غمگین تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی تسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ ان کا آپس میں دل لگے. تو ان کا دل جب ان سے جڑا، جب دلوں میں محبت پیدا ہوئی، دل جڑے، تو جب ان کا دل جڑا تو ان کا بھی آپس میں دل لگ گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہی دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا، انہی کے ذریعے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو اس دنیا کو جو بسایا ہے اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے اور تعلقات کی بنا پہ ہی یہ دنیا پوری آباد ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ دنیا میں آئے، 300 سال تک روتے رہے، اس کے بعد وہ آپس میں ملے. تو جب آپس میں ملے تو بچے پیدا ہوئے. بچے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی سسٹم کو قائم کیا ہے
کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی خاندان کو بڑھاتے ہیں تو پہلے شادی بیاہ ہوتی ہے، جب شادی ہوتی ہے تو بچے ہوتے ہیں، پھر وہ بھائی بہن بنتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ دادا پردادا، اور اسی طرح ایک بہت لمبا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہوا انسانوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جس طرح ہر چیز کو جوڑنے کے لیے چیز ہے، اسی طرح انسانوں کو جوڑنے کے لیے محبت ہے۔ آج ہماری نااتفاقیاں اور ہمارے لڑائی جھگڑے اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبات نہیں ہیں، وہ محبتیں نہیں ہیں۔ اسی لیے آئے دن دیکھو، آئے دن جو ہے اتنے کیس آ رہے ہیں، آئے دن طلاقیں ہو رہی ہیں۔ نوجوان بچی ابھی شادی ہوئی اور شادی کے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے طلاق ہو گئی۔ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین سے جوڑا نہیں، ان کو دین کے بارے میں نہیں معلوم کہ شادی کے بارے میں حضور کی تعلیمات کیا ہیں، شادی کے بارے میں صحابہ کی تعلیمات کیا ہیں، شادی ہونے کے بعد حضور نے اپنے گھر کو کس طرح جو ہے آباد کیا، اور شادی کے بعد صحابہ نے اپنے گھر میں کس طرح محبت پیدا کی۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں ہے، اور نہ ہمیں دین کا جذبہ ہے، نہ دین سے تعلق ہے۔ جب دین سے تعلق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو آج ہمارے گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑے فتنے فساد اتنے پیدا ہوئے ہیں کہ شادی ہوتی ہے، شادی کے چند مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ اب اس کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ شادیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں، طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جب شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ۔ دیکھو میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ بڑا نازک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر کوئی جھگڑا ہو تو اس جھگڑے کو باہر نہیں جانے دینا۔ اگر جھگڑا زیادہ بڑھ جائے تو خاندان کے 2 لوگوں کو بلایا جائے اور وہ 2 لوگ آپس میں جمع ہو کے ایک دوسرے کے صلح صفائی کرائیں۔ اور سب سے پہلے فرمایا کہ بیوی سے آدمی دوستی کرے، دوست کی طرح رہے، جس طرح دوست کے ایک فون پہ بھاگ جاتا، فون آیا دوست کا، دوست کے ملنے چلا جائے، تو بیوی سے آدمی دوستی کی طرح رہے۔ جب دوست کی طرح رہے گا بیوی سے تو آدمی گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اب طلاق کی نوبت اس لیے آ رہی ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں اور ہم نے اپنے گھر کے اندر محبتیں پیدا نہیں کی۔ ہم وہ محبتیں پیدا کریں اپنے گھر کے اندر جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں۔ حضور کس طرح محبت کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی، گلاس سے پانی پی رہی تھی، تو حضور نے ان کو فرمایا کہ میرے لیے تھوڑا پانی بچا دینا۔ گلاس میں جب پانی پی رہی تھی حضور نے فرمایا کہ میرے لیے تھوڑا پانی بچانا اس میں۔ تو انہوں نے فرمایا عائشہ نے کہ یا رسول اللہ پانی اور بھی ہے نا؟ کہ نہیں مجھے آپ کا بچا ہوا پانی پینا ہے۔ آج کل تو کوئی کسی کا بچا ہوا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ مسلمان کے لیے، مسلمان کا حلال ہے، مسلمان کا جھوٹا مسلمان کے لیے حلال ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے لیے اس میں تھوڑا پانی بچا کر رکھنا، میں اسی سے پیوں گا۔ تو انہوں نے پانی بچا کر رکھ دیا گلاس میں۔ تو حضور آئے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس گلاس میں کس طرف منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ جس طرف آپ نے منہ لگا کر پانی پیا ہے میں بھی اسی جگہ سے پانی پیوں گا۔ یہ حضور کی محبت تھی۔ جب حضرت عائشہ نے یہ سنا کہ حضور یہ فرما رہے کہ عائشہ خوش ہو گئی، اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے لیے تو مرنا آسان ہو گیا ہے، میرے لیے مرنا آسان ہو گیا ہے۔ تو عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جنت میں تو میرے ساتھ رہے گی، میں جنت میں تیرے ساتھ رہوں گا، تو میرے لیے مرنا آسان ہو گیا ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، آپ معلوم ہوتا رہے یہاں بھی وہاں بھی دونوں جگہ پریشان ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ اپنے گھر میں محبتوں کو پیدا کرے، آدمی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھے کہ ان کا مزاج کیا ہے۔ آج ہم نے بیوی کا مزاج نہیں سمجھا، بیوی نے شوہر کا مزاج نہیں سمجھا، ہوا یہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑے اور طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یا جو عورت بلا وجہ طلاق مانگے، جو آدمی بلا وجہ طلاق مانگے یا طلاق کسی کو دے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی منافق ہے، وہ آدمی منافق ہے، وہ آدمی۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب آج کل ہماری بہن بیٹیوں پہ اتنے ظلم و زیادتی نہیں ہو رہے۔ وہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ حضور نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی جب کی تو وہ ایمان لانے سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، جب آپ کو نبوت ملنے سے پہلے آپ نے شادی کی تو آپ نے اپنی 3 بیٹوں کی شادی غیر مسلموں سے کی جو غیر مسلم تھے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، رقیہ ام کلثوم کو طلاق ہوئی۔ رقیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم وہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ عتیبہ ان کے گھر میں تھی، حضور نے ان سے شادی کی، یعنی حضور نے ان سے شادی کی۔ تو شادی کرنے کے بعد اب وہ تو حضور کے دشمن تھے کیونکہ ابو لہب تو حضور کا چچا تھا، اور حضور نے اپنی دونوں بیٹی چچا کے بیٹوں کے گھر میں دی۔
تو باپ نے مجبور کیا کہ تو حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو، تو اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو انہوں نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی، رقیہ کو، ام کلثوم کو، اور جو عتیبہ تھا، بڑا عتبہ تھا، چھوٹا عتیبہ تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا، ایک تو طلاق بھی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا کہ میری بیٹی کو طلاق دیا، دوسرا اس نے تھوکا، تو حضور نے ان کے لیے بد دعا کی، اس کو حضور نے بد دعا کی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما، حضور نے فرمایا کہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ تو ابو لہب کو معلوم ہو گیا کہ حضور نے بد دعا دی، اب حضور کی جو بد دعا ہے تو وہ خالی نہیں جا سکتے، یہ ایک باپ کی بد دعا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی، کسی کی بیٹی کو طلاق دے تو اس کی باپ کی بد دعا سے بچے، ماں کی بد دعا سے بچے۔ آج ہمارے گھر کتنے لوگ پریشان ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے گھر میں ان حالات کو پیدا کیا، کسی کی بیٹی کو ستایا، آج ان کی بیٹی کو بھی ستایا جا رہا ہے۔ نہیں، ہم کہ اگر کسی کی بیٹی کو ستائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری بیٹی کو کوئی نہ ستائے، ہم کسی کو بیٹی کو ستائیں گے آگے جا کے ہماری بیٹی کو بھی ستانے والے ضرور پیدا ہوگا۔ تو حضور نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ تو ابو لہب کو معلوم ہوا کہ عتیبہ کو، چھوٹے بیٹے کو حضور کی بد دعا لگ گئی ہے، تو وہ چھوٹے بیٹے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، ابو لہب ہمیشہ اپنے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ ملک شام تجارت کے لیے گیا، اب تو جو ہے جگہ جگہ مارکیٹیں، پہلے ایسا نہیں تھا، جگہ جگہ مارکیٹیں نہیں ہوتی تھی، کہیں تو بھی ایک جگہ بازار ہوتا تھا، وہاں جاتے تھے، وہاں سے سامان لا لیتے تھے۔ تو ابو لہب ملک شام گیا سفر کے لیے تجارت کی غرض سے، تو اپنے بیٹوں کو ساتھ میں لے کے گیا کہ حضور نے بد دعا دے دی ہے کہیں ایسا نہ ہو، تو وہاں لے کے چلا گیا، شام لے کے چلا گیا، تو سامان وغیرہ لے کے آ رہے تھے راستے میں، تو رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی تو اس کو بد دعا یاد تھی، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو حضور نے اس کو بد دعا دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بد دعا لگ جائے، اس کو ایسا کرو کہ رات میں جب سو رہے نا تو اپنا سارا سامان رکھو، اپنا سارا سامان ایسا رکھا ہے، کسی کو پورا اوپر تک سامان رکھ دیا، اس سامان کو اس کو سلایا، کہیں ایسا نہ ہو رات میں کوئی کتا، حضور نے فرمایا کتوں میں سے کچھ ایسا ہو جائے، تو اس نے سامان رکھا، سامان کو اوپر اس کو سلایا اور رات میں سو گئے۔ تو رات میں ایک شیر آیا، رات میں ایک شیر آیا، شیر نے سب کچھ سونگا، حالانکہ لوگ بہت ہیں وہاں، ایسا نہیں، وہ پورا قافلہ تھا، ہزاروں کی تعداد سے تھے، تو ہزاروں لوگ تھے۔ اب شیر آیا، شیر نے سونگا، دیکھا تو وہ اوپر تھا، شیر اوپر چڑھا اور اس کو وہاں پر چیرا پھاڑا اور شیر واپس چلا گیا۔ اب یہ صبح اٹھے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ شیر نے سب کو سونگا، کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن جس نے حضور کی بیٹی کو طلاق دی اس کو شیر آیا اور پھاڑ کر چلا گیا۔ یہ ایک بات بد دعا ہے طلاق کی وجہ سے۔ تو حضور کی بیٹیوں کو جتنی تکلیف دی گئی اتنی ہماری بیٹیوں کو تکلیف نہیں ہوئی۔ تو ہمارے جو نوجوان جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ میں اتنی پریشان نہیں ہوں جتنا حضور کی بیٹیاں پریشان ہیں۔ اور حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، حضرت ختیجہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کی شادی ہو گئی۔ اب شادی یہ جب ہوئی ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد کئی سال ہو گئے شادی کو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، تو جب کفار مکہ نے ابو العاص کو کہا کہ انہوں نے طلاق دے دی نا، تم بھی ان کو طلاق دے دو، تم بھی زینب کو طلاق دے دو، تو انہوں نے منع کیا کہ میں طلاق نہیں دوں گا، حالانکہ ایمان نہیں لائے کہ میں طلاق نہیں دوں گا، کافی زور زبردستی کی تو طلاق نہیں ہوئی۔ اب ادھر جنگ بدر شروع ہو گئی۔ اب جنگ بدر میں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر یہ بھی جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ہیں ابو العاص، یہ دونوں جنگ بدر میں شریک تھے۔ اب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو جو شکست ہوئی، تو وہاں سے جب جنگ بدر میں جو قیدی قید ہوئے تو اس میں ابو العاص بھی قید ہو گئے اور حضرت ابن عباس بھی قید ہو گئے۔ حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا وہ بھی قید ہو گئے اور ابو العاص بھی قید ہو گئے۔ جب قید ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ بھئی قید تو ہو گئے، اب ان کو چھوڑنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو سب صحابہ نے مشورہ کیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے، جتنے بھی قید ہوئے ہیں ان تمام قیدیوں سے فدیہ لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ادھر جو زینب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی ہے زینب، وہ ابھی مکے میں ہی ہے، وہ یہاں نہیں آئی۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ میرے شوہر کو قید کر لیا گیا ہے اور میرے شوہر قید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے شوہر کو قید میں سے چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا، وہ ہار کہ جس ہار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ نے جب زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو وہ ہار حضرت ختیجہ نے حضرت زینب کو دیا شادی میں۔ تو وہی ہار حضرت زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہار کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس
ہار کو دیکھ کر یہ تو وہی ہار ہے جو خدیجہ نے شادی میں دیا تھا، تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس ہار کو واپس بھی دے دیا جائے، ان کو آزاد بھی کیا جائے۔ تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ، آپ جو ہار کو بھی واپس دے دیں اور ان کو بھی آزاد کر دیں۔ تو حضور نے ان کو آزاد کر دیا ابو العاص کو۔ تو ان سے فرمایا کہ تم جا کر ایسا کرنا، میری بیٹی کو واپس بھیج دو، تم جا کر میری بیٹی کو واپس بھیج دو۔ ساتھ میں حضرت زید بن حارث کو بھیجا، ایک اور انصاری صحابی 2 صحابہ کو بھیجا کہ ان کو لے جاؤ اور حضرت زینب کو واپس بھیج دو۔ جب مکہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، تو جب مکے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے جو شوہر تھے ابو العاص، انہوں نے ان کو بھیج دیا، اور اپنے جو ان کا چھوٹا بھائی تھا، یعنی حضرت زینب کا جو دیور تھا ابو العاص کے چھوٹے بھائی، ایک وہ حضرت زید، ایک انصاری صحابی، 3 صحابی حضرت زینب کو لے کر آ رہے تھے۔ لیکن جب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ یہاں سے جا رہی ہیں حضرت زینب، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری جو ہے بڑی بدنامگی ہے، اس میں تو یہ ہمارے لیے تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ حضور کی بیٹی یہاں سے خالی ہاتھ چلی جائے۔ تو ہبار نامی ایک شخص تھا، وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جا رہی تھی اونٹ پر بیٹھ کر اور وہ اونٹ کو لے کر جا رہا تھا، اس نے دور سے تیر مارا تو آپ کو لگا اور آپ جو ہے اونٹ سے نیچے گر گئی، اور آپ حمل سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب حمل سے تھی، جیسا کہ آپ اونٹ سے نیچے گری تو آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا، اور اسی حمل کے ضائع ہونے کی وجہ سے شدید زخم اتنا شدید ہوا، اتنا بڑا کہ اسی حمل اور اسی زخم میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وفات پا گئی۔ اس کے بعد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ بھی ایمان لائے، لمبا واقعہ ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آج ہماری بیٹیوں کو اتنی تکلیف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے انتقال فرما گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ 8 ہجری میں حضور کے سامنے وصال ہوا ان کا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عتبہ نے ان کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئی، آپ کو بھی 2 ہجری میں وفات پا گئی آپ بھی، اور ام کلثوم بھی وفات پا گئی۔ صرف ایک رقیہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے 6 مہینے کے بعد، یعنی حضور کے خود کے خاندان پر اتنا ظلم ہوا کہ اتنا ظلم کسی پر نہیں ہوا، لیکن آج ہماری بہن بیٹیوں پر اتنا ظلم و زیادتی نہیں ہے کہ آج ہم ذرا سی بات کو، اگر خاوند ذرا سی کوئی ناراضگی، ذرا سا کوئی گھر میں جھگڑا ہو جائے تو فوراً طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، فوراً طلاق لے کے حضور نے فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ طلاق مانگے گی وہ عورت منافق ہے، اور جو آدمی بلا وجہ کسی کو طلاق دے تو فرمایا کہ یہ بھی منافق ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی اپنے عورت کے مزاج کو سمجھے اور اپنے گھر میں محبت پیدا کرے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، سفر میں جا رہے تھے تو عائشہ بھی ساتھ میں تھی، تو حضرت عائشہ نے حضور سے کہا کہ چلو دوڑ کریں گے۔ اب کوئی کہتے کیا، تو کوئی بھی نہیں کہتے میں ابھی بھی، تو حضرت عائشہ نے کہا چلو دوڑ کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے دوڑ کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے، عائشہ آگے بڑھ گئی، تو حضرت عائشہ خوش ہو گئے، میں جیت گئی خوش ہو گئی۔ تو دوبارہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، تو پھر حضور نے فرمایا کہ چلو پہلے ہم ایک مرتبہ گئے تھے نا، دوڑ کر رہے تھے، چلو آج پھر سے دوڑ کریں گے، تو عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب دوبارہ دوڑ کری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، عائشہ پیچھے رہ گئی، تو حضور نے فرمایا کہ حساب برابر ہو گیا، پہلے تم جیتی تھی آج میں جیتا، حساب برابر ہو گیا۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے محبت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھو کیسی آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں کوئی محبت نہیں ہے، شادی ہوتی اس کو نہیں معلوم کیسے رہنا، اور اس کی شادی اس کو بھی نہیں معلوم کیسے رہنا۔ تو والدین اپنے بچوں کی شادی کرنے سے پہلے اس کو کسی عالم کی صحبت میں، کسی ایسے آدمی کی صحبت میں بٹھائے کہ ان کو گھر کے اخراجات بتائے۔ حضور نے فرمایا خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سب سے اچھا ہوں، تم جا کر پوچھ لو۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا وہ ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں، گھر مسجد میں آئے تو لمبی داڑھی رہتی، بڑا جبہ رہتا، اور دونوں ہاتھوں میں تسبیح رہتی، اور اللہ اللہ کا ان کو زبان پہ رہتا، لیکن گھر میں جا کے بیوی سے پوچھے تو بیوی کیا بولتی، کب مرتا کی، کب جان چھوٹتی، کب مرتا، بڑا پریشان ہوں۔ تو بیوی بھی کہ صبر پر، کا آدمی اگر ایسا ہے کہ اس کی بیوی اس کو پریشان کرتی ہے، تو ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی صبر کرے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بزرگ وہ ہیں کہ محمود غزنوی کے ان کے مرید تھے، محمود غزنوی بادشاہ تھے، ان کے مرید تھے۔ اب محمود غزنوی نے تو بڑی فتح کی ہے۔ اب محمود غزنوی نے فتح کیوں کی؟ محمود غزنوی جو اتنا بڑا بادشاہ بنا اور اس نے ہر جگہ کو فتح کیوں کیا؟ کیونکہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ مرنے سے پہلے اپنا ایک جبہ کو دے کر گئے تھے کہ جب بھی کسی جنگ میں جاؤ میرا جبہ سامنے رکھ دینا، اور میرا جبہ کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، تم جس جنگ میں میرا جبہ لے کر جاؤ گے اس جنگ میں جو ہے جیت جاؤ گے۔
تو سومناتھ کا مندر تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، تو محمود غزنوی نے وہ ان کا جبہ رکھا اور فتح ہو گیا۔ رات کو خواب میں آئے، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ خواب میں آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے فتح تو حاصل کر لی ہے، لیکن تم نے میرے جبے کا غلط فائدہ اٹھایا۔ کیا کہ کاش کہ تم میرے جبے کو سامنے رکھ کر یہ دعا مانگتے کہ سومناتھ مندر کے جتنے لوگ ہیں سارے کلمہ پڑھ لیتے، تو سارے کلمہ پڑھ لیتے، لیکن تم نے کلمے کی دعا نہیں کی، تم نے دعا یہ کی کہ سومناتھ کا مندر فتح ہو جائے، تو فتح ہو گیا۔ کاش کہ تم یہ دعا کرتے کہ وہاں پر جتنے غیر مسلم ہیں سب کے سب کلمہ پڑھ لیں، تو سب کے سب کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ایسے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ بزرگ ہیں، ان کی جو بیوی تھی بڑی سخت مزاج کی بیوی تھی، بڑی سخت مزاج کی بیوی تھی۔ تو ایک آدمی گھر میں آیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہ میں حضرت سے ملنے آیا ہوں۔ بھائی بیوی نے کہا کون حضرت؟ یہاں کوئی حضرت وضرت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ ان سے ملنا ہے۔ انہوں نے بیوی نے ان کا نام لے کے کہا کہ ابو الحسن خرقانی سے، کہا کہ ہاں میں ان سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو بھی اس کی طرح بیوقوف ہے، جیسا وہ پاگل ہے بیوقوف ہے، تو بھی اس کی طرح بیوقوف ہے، جاؤ کہیں جنگل میں پڑا ہوں گا۔ بیوی کہہ رہی ہے جاؤ کہیں جنگل میں پڑا ہوں گا، وہاں جاؤ۔ تو وہ آدمی، اب انہوں نے دل میں سوچا یار یہ تو بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں، گھر میں دیکھو تو بیوی عزت نہیں کرتی، چلو میں چلا جاتا ہوں، میں ملتا ہوں ان سے، ایسا سوچا۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں مل گئے، تو راستے میں مل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تو نیک آدمی تھے، ان کو تو کشف ہو جاتا تھا، تو انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا، کیا ہوا میرے گھر سے آئے ہو؟ وہ حیران ہو گئے، ان کو کیسے معلوم میرے گھر سے آئے ہو؟ کیا کہ حضرت آپ کے گھر سے آیا ہوں۔ کیا ہوا بیوی سے ڈانٹ پڑی؟ کہا ہاں بیوی سے ڈانٹ پڑی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب اس کو لے کر گئے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جب اس کو لے کر گئے تو ان کے انتظار میں ایک شیر کھڑا ہوا تھا، شیر۔ تو وہ شیر پر بیٹھے اور شیر کے دونوں کان پکڑے اور چلنے لگے۔ ابھی آدمی دیکھ کے حیران ہو گیا، ارے بیوی تو گھر میں گالیاں دے رہی ہے اور یہ یہاں پر شیروں پہ سواری کر رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں وہاں پر ان کی برداشت کرتا ہوں، وہاں پر اس کی تکلیف پر صبر کرتا ہوں، وہ مجھے تکلیف دیتی ہے ستاتی ہے، اس پر صبر کرتا ہوں، تو اس کے صبر کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو میری سواری بنا دیا ہے، میں شیر پر سواری کرتا ہوں، شیر پر سواری کرتا ہوں۔ تو ایک دن کو خیال آیا یار تو میں زیادہ ہی بدنام ہو گیا، لوگ میری بیوی کے بارے میں کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا، آج میں کچھ ایسا کام کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور صبح اپنے گھر سے گئے، اور گھر سے جانے کے بعد آسمان میں اڑنے لگے تھے، وہ تو بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آسمان میں اڑنے لگے۔ تو جب آسمان میں بار بار اڑے تو بیوی نیچے تھی، تو بیوی نے دیکھا، ارے بیوی نے سوچا یہ کوئی اصلی بزرگ ہے جو آسمان میں اڑ رہے ہیں، یہ کوئی اصلی بزرگ ہے، یہ کوئی بزرگ نہیں ہے، میرا آدمی خالی پلی ان کو بولتے ہیں لوگ۔ تو وہ شام کو گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ تم کوئی بزرگ نہیں ہو، اصلی بزرگ وہ تھے جو آسمان میں اڑ رہے تھے، تم اڑ کر دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہی تھا، وہ جو اڑ رہے تھے میں وہی تھا۔ تو بیوی تو بڑی سخت مزاج تھی، بیوی نے کہا کہ ابھی آپ کو اڑنا بھی نہیں آتا۔ بیوی نے کہا بجائے بیوی کو یہ سوچنا تھا کہ میرا آدمی تو کتنا بڑا بزرگ ہے اڑ رہے، تو بیوی نے کہا ابھی آپ کو اڑنا بھی نہیں آتا، اڑ رہے تو ایسا لگتا تھا اب گر جاتے، بلکہ اب گر جاتے۔ تو بیوی کے اگر سخت مزاج ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی صبر کرے، برداشت کرے۔ صبر اور برداشت کو کیا ملے گا؟ ایک آدمی تھا بڑا غریب آدمی تھا، تھوڑے بہت پیسے کماتا تھا، تو بہت دن سے اس کی تمنا یہ تھی کہ میں گوشت کھاؤں، بہت دن سے تمنا گوشت کی تھی، تو اس نے تھوڑے پیسے بچائے۔ جب اتنے پیسے ہو گئے گوشت کے لائے کہ دکان پہ گیا گوشت خریدا، اب گوشت خرید کے گھر کو آیا، بیوی سے کہا گوشت بنا، تو بیوی نے گوشت میں اتنا نمک ڈالنے کے بجائے اتنا نمک ڈال دیا، زیادہ نمک ڈال دیا۔ اب انہوں نے جیسے کھایا، ارے اتنے دن کے بعد تو گوشت کھایا اور آج بھی اس میں نمک زیادہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب انہوں نے دل میں سوچا، شیطان نے بہکایا ان کو، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ چلو یہ اللہ کی بندی ہے نا، چلو میں اللہ کی بندی سمجھ کے ان کو معاف کرتا ہوں، یہ اللہ کی بندی ہے، چلو میں اللہ کی بندی سمجھ کے ان کو معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد وہ کسی کو خواب میں آئے، جب کسی کو خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا، خواب دیکھنے والوں نے پوچھا بھائی کیا بنا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، میں جنت میں ہوں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کس عمل کی بنا پر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا میں بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں ہمارے سامنے، اگر کسی کی بیوی سخت مزاج ہے، گرم مزاج ہے، تو آدمی برداشت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح دیکھو ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اس کی بیوی بڑی سخت تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے اپنی بیوی کی شکایت کروں گا۔ تو حضرت عمر کے پاس گیا تو دیکھا، جب گھر کے قریب گیا تو دیکھا اندر سے آواز آ رہی ہے، زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب انہوں نے کان لگا کے سنا
تو آواز یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کو ڈانٹ رہی تھی حضرت عمر کو، کیا ہوا آپ سارا دن گھر میں نہیں رہتے، سارا دن باہر رہتے ہو، گھر کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، تو اس طرح ڈانٹ رہی تھی۔ تو وہ آدمی مایوس ہو کر جانے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے تو پوچھا ان سے کیوں آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، معلوم ہوا کہ آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے، انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ تو بات دیکھی، لیکن تم دوسرے اینگل سے اس کو دیکھو، دوسرے طریقے سے، کہ میری بیوی تو ہے لیکن میرے گھر کے کام بھی کرتی ہے، میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، میرے گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، تو یہ سب کام کرتی ہے۔ اگر انہی کاموں کو کرنے کے لیے کوئی دوسرا لائے تو پیسے لیتی ہوں، 4-5 ہزار روپये کہاں سے دیتے، تو میرے یہ سارے کام فری میں ہو رہے ہیں۔ جب میرے سارے کام فری میں ہو رہے ہیں تو میرا حق بھی یہ بنتا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ مجھے ڈانٹے تو میں برداشت کروں گا، اس کا حق یہ ہے کہ مجھے ڈانٹے تو برداشت کروں گا۔ تو بہت سارے واقعات ہیں۔ شیطان جو ہے نا، شیطان کا آپ کو معلوم ہے، شیطان جو ہے وہ سمندر کے اوپر، آپ نے سنا ہوگا بہت مرتبہ، شیطان سمندر کے اوپر ہر مہینے میں یا کبھی بھی، جب مہینے میں یا ہفتے میں کبھی بھی، تو وہ کارگزاری لیتا ہے کہ بھائی کیسا چل رہا ہے، کتنے لوگوں کو بہکا دیا، کتنے لوگوں کو دین سے تم گمراہ کر دیا، کیا کر دیا۔ تو وہ ایسا ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ اپنا اسٹیج سجاتا ہے، جلسہ کرتا ہے سمندر کے اوپر۔ اب وہ شیطان بیٹھتا ہے وہاں پر، تو لوگوں سے پوچھتا ہے بھائی کارگزاری سناؤ، اس مہینے میں کیا کریں۔ تو ایک آدمی بولتا ہے، ایک آدمی نماز کو جا رہا تھا مسجد میں نے اس کو روک دیا مسجد سے، کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا کام کرے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اٹھا میں دوسرا کیا دوسرا آدمی ٹھہرتا ہے، انہوں بولتا ہے ایک آدمی جو ہے کسی غریب کی مدد کرنے جا رہا تھا، میں نے اس کو روک دیا، اس نے غریب کی مدد نہیں کی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہیں بیٹھ رہا۔ تیسرے کو اٹھاتا ہوں تو تیسرا بولتا ہے کیا تیسرا کہتا ہے ارے ایک آدمی جو ہے وہ قرآن پڑھنے جا رہا تھا تو میں نے اس کو قرآن پڑھنے سے روک دیا، کہا کہ ٹھیک ہے، اس طرح پوچھتا رہتا ہوں۔ تو ایک بعد میں آخر میں ایک شیطان بیٹھا رہتا، وہ لنگڑا شیطان رہتا یوں، تو اس کو بیٹھا رہتا خاموش، تو اس سے پوچھتا بھائی تو بھی کچھ بتا، سب نے بتا دیا نا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو بڑے کام کیے ہیں، میں نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا، چھوٹا کام کیا ہے میں نے، تو پتہ نہیں آپ کو پسند بھی آئے گا نہیں آئے گا۔ تو شیطان اس سے پوچھتا بھائی تو نے ایسا کیا کام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں 2 میاں بیوی آپس میں محبت سے رہ رہے تھے، پیار سے رہ رہے تھے، میں نے ان دونوں میں جھگڑا کرا دیا اور بات طلاق تک آ گئی، طلاق ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو شیطان اس کو بلاتا، اس کو گلے لگاتا اور سب سے مخاطب ہو کے کہتا دیکھو تم لوگوں نے جو کام کرے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے جو اس نے کیا ہے، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جو اس نے کیا ہے، کیونکہ اس نے 2 گھروں کو ملنے سے اجاڑ دیا۔ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، ان میں طلاق ہوتی ہے تو پورا خاندان تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا اصلی وارث یہ ہے، شیطان وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرا اصلی وارث یہ ہے، میرا اصلی جانشین یہ ہے کہ جس نے 2 میاں بیوی آپس میں لڑائی کروائی ہے۔ تو آدمی جب گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے تو یہ سوچے کہ شیطان خوش ہو رہا ہے ہماری لڑائیوں سے۔ آج کل تو عادتیں ہو گئی ہے کہ بچیاں طلاق مانگ رہی ہیں ذرا سی بات پہ، بچیاں طلاق مانگ رہی ذرا سی بات پہ۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ان کے سامنے طلاقیں ہوئی ہیں، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میری بیٹی زینب کافر کے گھر میں ابھی ایمان نہیں لاتے بلا، لیکن حضور نے اپنے بیٹی سے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے طلاق لے کے آ جاؤ۔ عتبہ عتیبہ نے جو طلاقیں دی ہیں حضور نے کہا نہیں تم میری بیٹی کو طلاق دے دو، حالانکہ عتبہ عتیبہ کے گھر میں رقیہ ام کلثوم ہے اور عتبہ عتیبہ ایمان نہیں لائے کافر ہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر کے گھر میں ہو، نہیں، حضور نے فرمایا کہ تم ان کے گھر میں ہو تو ان کی خدمت کرو، ان کے گھر میں ہو تو ان کی خدمت کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فاطمہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے اپنے شوہر کی ذرا برابر بھی خدمت نہیں کی اور شوہر کی نافرمانی کی تو میرا اور تمہارا جو ہے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضور اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہیں سوچنا تم جنت میں چلے جاؤ گی، جنت میں جاؤ گی، اپنی بیوی کے بھی بہت سارے حقوق ہیں اور شوہر کے بھی، سب کے حقوق ہیں بہت سارے، تو اپن سب کو تو نہیں بتا سکتے لیکن تھوڑا بہت۔ تو بیوی کی طرف سے اگر کسی پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے کسی، تو اس کو صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر کرنے کے نام عطا فرمائیں گے۔ اور ایک آدمی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النکاح نصف الایمان، ایک آدمی شادی نہیں کنوارا ہے تو جب شادی نہیں ہوتی تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، کہ آدمی شادی سے پہلے اس کا ایمان آدھا ہے، شادی سے پہلے آدمی کا آدھا ایمان رہتا ہے، شادی ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اب اس کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایک عورت کہ جس کے آنے سے گھر میں جو ہے آدمی کا ایمان مکمل ہوا ہے، ابھی تو ایمان آدھا تھا اس کا، اور ایمان مکمل ہوگا جبھی تو عبادتیں قبول ہوں گی، اگر ایمان ہی کسی آدمی کا مکمل نہیں ہے اس کی عبادتیں بھی ادھوری ہیں۔ تو وہ عورت بھی یہ سوچے کہ میرے اس کے گھر میں آنے سے اس کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اور عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے اس کو شادی کے بعد بہت سارے تحفے ملتے ہیں، ان تحفوں کو ذہن میں رکھے۔ سب سے پہلے سوال کیا ہے کہ بچی کی شادی ہو گئی، شادی سے پہلے
وہ اکیلی تھی اور گھر میں کام کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا تھا۔ عورت جو ہے شادی سے پہلے بچے ایک نماز پڑھتی ہے تو اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن شادی کے بعد بچی کو اس کو 21 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ شادی کے بعد بچی کو 21 نماز کا ثواب ملتا ہے شادی کے بعد، شادی سے پہلے ایک نماز کا ثواب، اب 21 نماز، کتنا ثواب بڑھ گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی اگر شادی ہو جاتی ہے بچی کی، ابھی اب گھر میں کام کریں اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن شادی ہو گئی، شادی کے بعد جب بچی گھر میں کام کرتی ہے تو اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح ایک فوجی، جس طرح صحابہ جہاد میں جاتے تھے، جہاد میں لڑتے تھے اور جو وہاں پر شہید ہوتے تھے ان کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا جب یہ گھر میں کام کرتی ہے تو اس کو کام پر جہاد کا ثواب ملتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جب گھر میں کام کرتی ہے ایک کام پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ عورت جب گھر میں کام کرتی ہے تو ایک کام پر ایک نیکی۔ اور اب جھاڑو دیکھو کتنی موٹی رہتی کاڑی، اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جھاڑو میں اگر 100 سیکھیں ہیں، 100 کاڑیاں اس کو مارے تو ایک بار میں 100 نیکی مل گئی، صبح میں روزانہ مارتا تو کتنی نیکیاں جمع ہو گئی۔ تو عورت یہ سوچے کہ مجھے گھر میں آنے سے کتنی ساری نیکیاں مل رہی ہیں، بلا وجہ طلاق مانگ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک کام پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اسی طرح جب بچی کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہے، شادی ہو گئی، شادی کے بعد وہ بچی اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہے تو اس کو ہر قدم پر 100 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 100 درجے بلند ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہے۔ اور فرمایا کہ جس وقت بچی کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد جب بچی حمل سے ہوتی ہے، جب حمل ٹھہرتا ہے تو حمل ٹھہرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پرانے پچھلے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ معاف۔ کتنا آسان ہے، عورت کو جنت میں آ جانا تو بہت آسان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عورت 4 کام کرے جنت میں جائے۔ مرد کے لیے تو وہ سارے کام آئے، صبح سے شام تک انہیں پریشان رہتا، صبح سے شام تک کماتا، اور مرد کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی صبح سے شام تک حلال کمائے، صبح سے شام تک حلال کمائے، اور حلال کمانے کی جب وہ گھر میں آتا ہے، جب وہ گھر میں پہلا قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جو آدمی حلال کماتا ہے۔ تو اس طرح حضور نے فرمایا کہ عورت 4 کام کرے جنت میں جائے۔ سب سے پہلے عورت جب بالغ ہو جائے تو نماز پڑھے، اس کے بعد روزے رکھے، جب شادی ہو جائے تو جب بالغ ہو جائے تو اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ سب سے پہلے عورت جو ہے نماز پڑھے، روزے رکھے، اور جب بالغ ہو جائے تو اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور جب شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ فرمایا حضور نے یہ 4 کام کرے، جب مرے گی تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 8 جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے کہ جس دروازے میں چاہے داخل ہو جائے۔ تو جب حمل ٹھہرتا ہے، بچے کو حمل ٹھہرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اس حال میں مر گئی، اگر عورت اس حال میں مر جاتی ہے کہ وہ حمل سے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن شہیدوں کی لائن میں ٹھہری ہوگی، اور شہید جہنم میں چلا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شہید کے لیے تو جنت ہے، یہ شہید جو ہے یہ شہید کی لائن میں ٹھہری ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب آدمی بیوی کو دیکھتا ہے اور بیوی اپنے آدمی کو دیکھتے ہیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ان کے مسکرانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات سنو، عجیب بات، حضور نے فرمایا کہ جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مسکراتے خوش ہوتے ہیں، تو جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اس خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتوں کو پیدا فرماتے ہیں، اس خوشی سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ اب ایک آدمی اگر دن میں 100 مرتبہ خوش ہوا تو 100 فرشتے ہو گئے، تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک تم سارے فرشتے مل کے ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہو، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر صرف خوش ہوتے ہیں، اس خوشی سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو پیدا فرماتے ہیں اور قیامت تک وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج تو شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی بچہ بھی سکون سے نہیں ہے، بچی بھی سکون سے نہیں ہے۔ سکون سے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے شادی جب کری ہے تو دین کے مطابق شادی نہیں کری۔ حضور نے فرمایا کہ عورت میں 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں، حضرت علی کو نصیحت فرمائی، 4 چیزیں دیکھ، اس کا مال دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اور اس کا خاندان دیکھ کر۔ حضور نے فرمایا کہ تم ان 3 چیزوں کو نہیں دیکھنا بلکہ تم دینداری دیکھنا۔ حضرت علی تم دین کو دیکھنا، تم دین کو دیکھو گے تو ناکام نہیں ہو سکتے۔ آج ہم بچی کو دیکھتے ہیں، آج ہمیں معلوم ہے نا کہیں سے 2-4 لاکھ روپے ملتے وہاں شادی کرتے ہیں، وہ معلوم ہے نا غریب ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، شادی نہیں کرتا وہاں پر۔ تو ہم نے بنیاد ایسی چیز رکھی ہے شادی کی کہ جہاں سے رحمتوں کے فرشتے بھی چلے گئے اور اللہ کے رحمتوں کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ جب اللہ کے رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے تو شادی میں کس طرح جو ہے ہماری برکتیں آئیں گی۔ شادی میں حضور نے فرمایا کہ دین کو دیکھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچہ خود تیار ہو اور بچہ خود کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے شادی میں،
خود کہے کہ بچوں مجھے کچھ نہیں چاہیے. جب اس طرح شادی کریں گے جس طرح حضور نے اپنے بیٹیوں کی شادی کی ہے, حضرت علی نے صحابہ نے جس طرح اپنی شادی کی, جب اس طرح شادی کریں گے تو ہماری شادیوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی. اللہ تعالیٰ کی جب رحمتیں اتریں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ٹھنڈک پہنچے گی. جب پہنچے گی تو ہمارے گھروں میں سکون پیدا ہوگا. ہمارے گھروں میں سکون اس لیے پیدا نہیں ہے کیونکہ ہم نے مال کو دیکھا کہ کتنا مال کہاں سے ملے گا, وہاں شادی کی. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا, جو اب یہ شادی تک ہے, شادی ہو گئی, اب بچہ پیدا ہوا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے وقت جو ان کو درد ہوتا ہے, جو عورت کو درد ہوتا ہے, تو فرمایا کہ جتنی مرتبہ وہ بچہ جب حمل سے ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اور آہ آہ کرتی ہے تو اس کو ہر آہ پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ سبحان اللہ نہیں بول رہی, لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا کہ جتنی مرتبہ یہ آہ کرے گی, اس کو آہ کی بنا پر جو ہے آہ کر رہی ہے, اس کو جو ہے سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھا جائے. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے پاک فرما دیتے ہیں گناہوں سے جیسا کہ یہ آج ہی پیدا ہوئی ہے, آج ہی پیدا ہوئی ہے. اور فرمایا کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور ماں بچے کو اللہ بولنا سکھاتی ہے. آج کل تو ہم کیا سکھاتے ہیں, ٹونکل ٹونکل لٹل اسٹار, وہ چلا کے رکھتے تھے بچوں کے سامنے. تو بچہ کیسے جو ہے, تو حضور نے فرمایا کہ جو بچہ بڑا ہو جائے اور بچے کو اللہ اللہ سکھائے, تو فرمایا کہ جس وقت بچے کی زبان سے اللہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والد کی والدہ کی دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. بچے کی زبان سے صرف اللہ نکلا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں ذہن رکھنا چاہیے. ہمارے جو نوجوان بچے ہیں جن کی شادی ہو رہی ہے, آج کل تو کچھ لوگ بچہ تو ایسے ہی جو زبردستی طلاق مانگ رہی ہے کہ ہمیں طلاق دو, اور کچھ بچے ایسے ہیں جو دین سے جن کا کوئی تعلق نہیں, وہ زبردستی طلاق دے دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جو طلاق بلا وجہ دے اور بلا وجہ طلاق لے, تو فرمایا کہ ایسے دونوں آدمی منافق ہیں, دونوں آدمی ایسے منافق ہیں. اور فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نفرت کرتے ہیں جیسا کہ تم لوگ خنزیر سے نفرت کرتے ہو. خنزیر سے کوئی مسلمان محبت کرتا ہے, کوئی بھی نہیں کرتا, سب نفرت. تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کہ جو لوگ بلا وجہ طلاق مانگ رہے ہیں, بلا وجہ طلاق دے رہے ہیں. اور طلاق کی نوبت آنی نہیں چاہیے گھر میں, کیونکہ حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی گھر میں نہیں بن رہی, گھر میں کھٹکا ہے, گھر میں لڑائیاں نہیں بن رہی, تو حضور نے فرمایا اس کے لیے 3 کام ہے. سب سے پہلے 2 آدمیوں کو بلائیں, ایک بچی والے کے گھر سے, بچے والے کے گھر سے ایسے آدمی ہوں جو ان کو جوڑنا چاہتا ہوں, ایسا آدمی جو توڑنا چاہتا ہوں, جو آنے سے پہلے دن کا یہ ہے کیسا بھی ختم کرا دیں گے, نہیں, بلکہ ایسا آدمی کو بلائے جو جوڑنے والا ہوں. وہ سمجھے, بیٹھے گھر کے لوگ بیٹھے, ان کو سمجھائیں, سمجھانے کی کوشش کریں. اگر نہیں سمجھ رہے, سمجھایا بہت سمجھایا نہیں سمجھ رہے, تو حضور نے فرمایا دوسرا کام یہ کرے کہ میاں بیوی اپنے بستر کو الگ کر دے, کھانا الگ, بستر الگ. بستر کا مطلب الگ نہیں تو وہ گھر میں سو, میں کہیں دوسری جگہ, وہی گھر میں رہنا ہے, لیکن بولنا ذرا بند کر دے, کم کرے, اور بستر الگ کر دے, ملے نا آپس میں, ایک دوسرے سے ملے نا. تو حضور نے فرمایا کہ دوسرا طریقہ ہے. اب یہ طریقہ اختیار کرو کئی مہینے تک, لیکن پھر بھی گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو حضور نے فرمایا اب آدمی عورت کو صرف 1 طلاق دے, 3 طلاق نہیں. اب تو لوگ جو ہے بس غصہ آیا اور غصے میں طلاق دے دی, اور بعد میں اب تو کچھ لوگ ایسا پیدا ہو گئے جو بولتے ہیں غصے میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے, اس کو غصے میں دے, ہنسی میں دے, مذاق میں دے, یہاں تک کہ کسی آدمی کو الٹا لٹکایا اور بندوق لے کے اس کو بندوق تان دی کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے, اگر اس نے اس حالت میں بھی طلاق دی تو بھی طلاق ہو جائے گی. طلاق مذاق نہیں ہے. حالانکہ کوئی آدمی خوشی ویسے ہی بھائی میں نے تو ویسے ہی خوشی میں اور ہنسی مذاق میں بھی کہتا تو طلاق ہو جائے گی. تو بہت سارے لوگ ایسا پیدا ہوگے جو بولتے ہیں بھائی غصے میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی. تو طلاق ایسی چیز ہے, آدمی نشے میں بھی دے تو اس کو طلاق, اگر اس نے نشے میں یہ کہا کہ میری بیوی کو طلاق, یا بیوی سامنے کھڑے گا تب پھر بھی طلاق ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو نہیں معلوم تھا نشہ ہے تو کسی اور کو اس نے کیوں نہیں کہا. بھائی بازو والے کے گھر میں گھس کو بولتا تو میری بیوی, ایسا ہوا کہ نہیں ہوا, نشہ کیا, اپنے گھر لایا, اپنی بیوی کو بولا, اور بعد میں بولتے ہیں نشے میں دی نہ طلاق نہیں ہوتی. میں بولتا ہوں نشے میں ہے تو دوسرے گھر میں کبھی نہیں گئے, دوسرے گھر میں جا اور دوسرے کی بیوی بہن بیٹی کو بول, تو جب معلوم ہوتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میری بیوی ہے, میرا بچہ ہے, اور طلاق کے الفاظ اس کو معلوم ہے تو طلاق ہو جائے گی. تو آدمی نشے میں دے اور آدمی کو جو ہے سولی پہ چڑھا کر اس کو بندوق کی نوک پہ اگر کسی نے طلاق دے پھر بھی طلاق ہو جائے گی. تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ آدمی اگر نہیں نبھ رہے, گھر میں خوب جو ہے مشورے کر لیے ہیں, سب کر لیے, پنچایت ہو گئی, نہیں بن رہے, تو 3 طلاقیں نہ دے, 1 طلاق دے. اب 1 طلاق کا مسئلہ کیا ہے, 1 طلاق دی اور 1 طلاق ہونے کے بعد 3 مہینے تک عدت میں بیٹھے گی, عدت گزارے گی. 3 مہینے تک اگر اب الگ رہیں گے, ملیں گے نہیں, اگر ہو سکتا ہے 3 مہینے میں
آپس میں محبت پیدا ہو جائے. اگر 3 مہینے کے تک آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. بس خالی یہ کہتے ہیں میں نے تم سے رجوع کر لیا, میں نے تمہیں دوبارہ اپنے نکاح میں لے لیا, پھر دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گے. اسی طرح اگر ایک طلاق سے بات نہیں بن رہی تو 1 مہینے کے بعد پھر دوسری طلاق دے دیں. ایسا نہیں کہ ایک دم 3 طلاق دے دیں اور تینوں طلاق ہو جائیں گی, اس کے بعد آدمی پریشان رہتا ہے. اب دیکھو ایک لفظ ایسا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بالکل بدنام ہو چکا ہے, وہ لفظ کیا ہے؟ حلالہ. اصل ہم نے اس کو سمجھا نہیں. آج کل کے مسلمان جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں وہ بھی حلالہ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. اب غیر مسلم ہمارے سامنے بولتے ہیں کہ یہ حلالہ تمہارے ہو, لیکن یہ حلالہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی, نہ ہمیں کسی نے بتایا ہے. آپ یہ سمجھے کہ ایک آدمی نے, میں بتا رہا تھا پہلے 1 طلاق دے, 1 طلاق سے بات نہیں بن رہی, پھر دوسری طلاق دے دے. اب 1 طلاق دے دی اور عدت ختم ہو گئی تو عدت ختم ہونے کے بعد نکاح سے خود بخود یہ عورت نکل جائے گی. بھائی 3 طلاق کا جو کام ہے, عورت فوراً نکل گئی, 1 طلاق سے کچھ دن کے بعد نکل جاتی ہے. اب عورت سے جدا ہی تو ہونا ہے تو 1 طلاق دے کے جدا کر دو. ہو سکتا ہے کہ سالوں کے بعد, 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد جو ہے یہ اس آدمی کی بھی شادی نہ ہو, اس عورت کی بھی شادی نہ ہو, تو واپس آ سکتی ہے. واپس 1 طلاق دیے تو واپس آ جائے گی, دوبارہ نکاح کرو, دوبارہ مہر باندھو, مہر اور نکاح کے ساتھ دوبارہ شادی ہو جائے گی. لیکن اگر تینوں طلاق دے دی, اب مسئلہ ہے کہ تینوں طلاق دے دی, اب لوگ بولتے 3 طلاق دینے کے بعد اسلام میں حلال ہے, یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاق کسی نے دے دی, اب عورت آزاد ہے. 3 طلاق ہونے کے بعد عورت عدت میں بیٹھے گی, عورت آزاد ہے. اب عورت آزاد ہے, اب عورت جب آزاد ہو گئی تو عورت کی مرضی ہے کہ وہ کہیں بھی شادی کرے, وہ کہیں بھی شادی کرے. اب مسئلہ حلالے کا ہے. اب یہ آدمی چاہ رہا ہے کہ دوبارہ میرے گھر میں آئے, دوبارہ میرے گھر میں آئے تو حلالہ کرانا پڑے گا. اور حلالہ یہ ہمارے الفاظ ہیں. جب عورت آزاد ہو گئی, اس آدمی کے نکاح سے نکل گئی, اب اس کی مرضی ہے وہ کہیں بھی شادی کرے, وہ حلال نہیں بلکہ وہ دوسری شادی ہے. بھئی عورت آزاد ہو گئی نا, اب وہ شادی کر رہی ہے, اس کی مرضی ہے وہ کہیں بھی شادی کرے, یہ دوسری شادی ہے. ہم لوگ بولتے ہیں حلالہ ہے بول کے, ان الفاظوں کا سب کا نام حلالہ ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اب آزاد ہو گئی اس شوہر سے, اب یہ دوسری جگہ جہاں اس کی مرضی وہاں شادی کرے. لیکن اب یہ بے غیرت اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے, دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے, یہ اس کی سزا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ تیری سزا یہ ہے کہ اب یہ کسی دوسرے سے شادی کرے گی تاکہ تو پورے معاشرے میں ذلیل ہو, پورے معاشرے میں تیری بدنامی ہو, تو ذلیل ہو, رسوا ہو, اور تیرے اس حالات کو دیکھ کر پوری بستی کے لوگ سدھرے, تاکہ کسی اور کی ہمت نہ ہو کہ انہیں بیوی کو طلاق دے. اس کا مطلب یہ ہے. ہم اس کا مطلب سمجھے نہیں, ہم غلط سمجھ جاتے ہیں حلال یہ وہ, پورا ہمارے سامنے غیر مسلم بھی بولتے ہیں تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت آزاد ہو گئی, اب یہ کہیں بھی شادی کر, وہ دوسری شادی ہے, وہ تو دوسری شادی. حضور نے فرمایا کہ حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر جتنے بھی سب پر لعنت ہے. ایسے جتنے بھی لوگ جو حلالہ کرنے کراتے ہیں سب پر لعنت ہے. اگر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ان پر لعنت ہے تو پھر جائز کیسا ہو جائے گا, تو بات غلط ہو جائے گی. تو حلالہ کا مطلب یہ نہیں بلکہ حلالہ کا مطلب ہے کہ دوسری شادی کر رہی ہے عورت, لیکن اگر یہ پھر اس کو دوبارہ شادی میں لانا چاہتا ہے, اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے بچوں کی وجہ سے یا کیسے بھی, تو اب اس کی غیرت کے خلاف ہے. کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی سے کوئی فون پہ بات کرے یا میری بیوی کو کوئی ہاتھ پکڑے, میں گھر سے باہر جا رہا ہوں کوئی غیر مرد میرے گھر میں, یہ برداشت نہیں کر سکتا آدمی. تو یہ کیسے برداشت کرے گا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا رات گزارے؟ تو یہ اس کی سزا ہے کہ تو نے اس کو طلاق کیوں دی, یہ تیری سزا ہے تاکہ تو معاشرے میں ذلیل ہو, تیری رسوائی ہو, اور اس حالات کو دیکھ کر تاکہ پورے علاقے میں دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کرنے پائے. یہ حلالہ کا اصل مطلب ہے, یہ اس کی سزا ہے. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ آئے, آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. دوسرا دیکھو, ایک جو اصل مسئلہ ہے وہ مہر کا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 50 سال ہو گئی, 60 سال ہو گئی, انہوں نے آج تک اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا. تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد مہر ادا نہیں کیا, اسی طرح مر کر چلا گیا, تو کل قیامت کے دن وہ ان لوگوں کی لائن میں کھڑا ہوگا جو لوگ زنا کار تھے, جو لوگ زنا کرنے والے لوگ ہیں, جو لوگ زانیوں کی ہوگی. تو حضور نے فرمایا اس آدمی کو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا جو آدمی زانی ہے. تو مرنے سے پہلے ایسا نہیں, ارے میں نے تو معاف کرا لیا, یہ کیسا معاف کرانا ہے بھائی, مجبوری میں سب بولتے تھے, مجبوری میں سب بولتے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس نے مہر ادا نہیں کیا تو اس کی جو مال ہے اس مال میں سے وراثت تقسیم جب ہوگی جب عورت کا پہلے مہر ادا کر دیا جائے گا. اس مال میں سے پہلے اس کا مہر ادا کرو, اس کے بعد جو ہے اس کا مال جو ہے تقسیم ہوگا. اسی طرح عورت مر گئی اور آدمی زندہ ہے,
تو عورت جب مر گئی اور اس نے اس کا مہر ادا نہیں کیا تو جتنا اس کا مہر تھا اپنے مال میں سے اس کا مہر جو اس کے وارث ہوں گے، جو بیوی کے جو وارث ہیں یا بچے ہیں، اولاد ہے کوئی بھی، تو ان کو ان کا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مہر ہی نہیں دیا، اور اسی طرح اس لیے بولتے علماء کہ مہر 4-5 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے نہیں، بلکہ جتنا ہو سکے کم سے کم بنائے مہر۔ کم سے کم کا مطلب یہ بھی نہیں 2-4 ہزار روپے، لیکن 50,000 روپے مہر بنوائے جو ادا کر سکے آدمی۔ لاکھوں روپے مہر ہو گیا، اب ادا نہیں کر تو گنہگار ہوگا۔ تو آدمی سب سے پہلے دیکھو جو ہمارے گھر میں کھانا پکا رہی ہے، ہمارے کپڑے دھو رہی ہے، ہمارے گھر کے برتن دھو رہی ہے، اور ہمارے گھر میں جو اتنے کام کر رہی ہے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو مہر بھی ادا کر سکیں؟ ہمارا مہر ادا کرنا بھی مشکل ہو جا رہا، اور ہم جو ہے بچوں کی آج کل تو ایک اور بات ہو گئی کہ بچی بیوی میری، بچہ میرا، سب کچھ میرا، لیکن جب بچی کو جو ہے شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد جب بچہ ہو رہا اس کو جو ہے مائکے میں چھوڑ کے آ گئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بچے ہیں، 6 بچوں میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے اپنے پاس بلا لیا آ جاؤ تم فاطمہ، یا حضرت علی جو ہے ان کو چھوڑ کر آ گئے حضور کے، اب تم بچہ ہوتا وہ تمہارے گھر میں ہوتا، میرے گھر میں نہیں ہوتا۔ ارے بھائی یہ ظلم ہے، والدین پر ظلم ہے۔ بیوی میری ہے، بچہ میرا ہو رہا ہے تو میرے گھر میں بچہ ہونا چاہیے، سب کچھ میرا ہے، بیوی میری، سب بچہ وہاں ہو رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اپنا بچہ اپنے گھر میں ہونا چاہیے، میرا بچہ ہے میرے گھر میں ہوگا۔ تو یہ حلالہ کا آپ کو سمجھ میں ہوگا، مہر جو ہے اگر ادا نہیں کیا تو مہر ادا کرنے کی کوشش کرے، اور طلاق تک کی گھر میں نوبت نہ آنے دے۔ طلاق تک کہ آج کل ہمارے دیکھو، ہم نے کسی کی بچی کو طلاق دے دی، یہ ہمارے آج سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کل جب میری بیٹی بڑی ہوگی اور میری بیٹی کو طلاق ہوگی تو مجھے رونے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ جب بچی بڑی ہوگی نا، جب اس کو طلاق ہوگی تو چھپنے کے لیے، آنسو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، نہ رونے کے لیے جگہ ملے گی۔ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ کسی کی بچی کو طلاق دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو طلاقوں سے بچے، ہمارے معاشرے میں سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا۔ اور دوسری بات، 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اب ایک تہوار آ رہا سنکرانتی، سب کو معلوم ہے، پتنگا خرید لیے نا سب لوگ، پتنگوں کا ہے، پتنگا خرید لیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سینوں میں دل ہے، اگر آپ کے سینوں میں دل ہے، آپ واقعی میں مسلمان ہیں، جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس بات کو سنیں، اور اس کے بعد آپ پتنگ اڑا دو یا اپنے بچوں کو پتنگ دلا تو خدا کی قسم آپ مسلمان نہیں ہو۔ کیوں؟ یہ تہوار کیسے شروع ہوا؟ دیکھو، ہر چیز کی ایک شروعات ہے، جو بھی ہندوانہ تہوار ہے یا مسلمانوں کے تہوار ہے، عید ہے، ان کی ایک شروعات ہے، ان کا ایک پس منظر ہے۔ کیوں شروع ہوئے؟ سنکرانتی کیوں شروع ہوئی؟ 1734 کی بات ہے، میرے پاس وہ کتاب بھی موجود ہے۔ تو 1734 میں ایک سیالکوٹ ایک جگہ ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، پاکستان کے اندر اس وقت یہ تقسیم نہیں ہوئے تھے، ہندوستان پاکستان ایک تھا۔ تو اس میں ایک اسکول ہے، اسکول میں ایک مسلمان ٹیچر تھے، تو مسلمان ٹیچر پڑھا رہے تھے کہ جو غیر مسلموں کے جو دیوتا ہیں ان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ان کو خدا نہیں ماننا۔ تو وہاں پر ان کے پڑھنے والوں میں کچھ غیر مسلم تھے، پڑھانے والا مسلمان ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ کسی بھی جو ہندوؤں کے جو اتنے سارے دیوی دیوتا ہیں ان کو پوجا کرنا جائز نہیں ہے، پوجا صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ تو وہاں بیٹھنے والے غیر مسلم تھے بچے، تو غیر مسلم بچہ اس میں سے کھڑا ہو گیا، ارے یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو آپ تو جو ہے ہمارے دیوی دیوتاؤں کی جو ہے بید بھی کر رہے ہیں، ان کی غصائی کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں تو کوئی غصائی نہیں کر رہا نا۔ تب انہوں نے الفاظ کیا، تو اسکول میں جتنے بھی غیر مسلم بچے تھے نا، سب کے سب جمع ہوئے، اور اسکول کے باہر جانے کے بعد سب نے احتجاج کیا، اس کے خلاف احتجاج کیا۔ جب احتجاج کیا تو اس وقت جو گورنر تھا وہ زکریا خان تھا، مسلمان، تو اس نے ان کی آواز کو دبا دیا۔ جب آواز کو دبایا ان کی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری دیوی دیوتا کے بارے میں برا کہا ہے، تو انہوں نے معاذ اللہ، اگر آپ کو دل ہے تو سنو، انہوں نے حضرت فاطمہ کو گالی دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جو ہمارے نبی کی بیٹی ہے، انہوں نے ان کو گالی دی۔ جب گالی دی تو مسلمان گورنر تھے، فوراً اس کو گرفتار کر لیا۔ اس آدمی کا نام تھا حقیقت رائے، جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کو گالی دی، تو اس آدمی کا نام تھا حقیقت رائے، تو اس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اب وہ گورنر مسلمان تھے زکریا خان، تو انہوں نے ان کو سلی پر چڑھایا اور پھانسی کی سزا ہو گئی، اس کو پھانسی ہو گئی۔ جب پھانسی ہو گئی، اور یہ جو بچہ تھا حقیقت رائے، یہ سکھوں کا بچہ تھا، یہ سکھوں کا بچہ تھا۔ اب سکھ تمام لوگ جمع ہو گئے۔ اب سکھ تمام لوگ جمع ہونے کے بعد ان کے دل میں بدلے کی ایک آگ بڑھ گئی کہ جس نے ہمارے بچوں کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا ہے، ہم ان لوگوں کو قتل کریں گے۔ تو ایک رات تمام سکھ جمع ہوئے، اور 1734 کی بات ہے، اور جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے پنجاب مغل دور، اس کتاب کا نام
पंजाब मुग़ल दौर आखिरी, उस किताब का नाम है, और उसको लिखने वाले का डॉक्टर SP नज्जार, जिसने वो किताब लिखी, वो किताब मेरे पास मौजूद है, अगर किसी को यकीन ना है तो उसने अपनी किताब में लिखा है कि तमाम लोगों ने सिख जमा हुए रात में, जमा होने के बाद उन्होंने कहा कि जिसने हमारे बच्चे को फांसी पर चढ़ाया, हम इन तमाम मुसलमानों को कत्ल करेंगे। रात में जमा होकर जिन्होंने ये ऐसा किया था तो उन तमाम मुसलमानों के घर गए और तमाम मुसलमानों को रात में सबको काट दिया, तमाम मुसलमानों को रात में काट दिया। सब मुसलमानों को जब रात में मार दिया, सुबह वो उठे, सुबह उन्होंने मुसलमान को मारने की खुशी में मुसलमानों की लाशों पर ठहरकर पतंगें उड़ाई हैं, लाशों पर ठहरकर पतंगों में उनका खून लगाकर पतंगें उड़ाई हैं, उनका मुसलमानों का खून लगाकर। जिन लोगों ने हज़रत फातिमा को गाली दी और उनको कत्ल किया गया, उसके बदले में मुसलमानों को मारा गया। तो इन लोगों ने मुसलमानों को मारने की खुशी में कि आज हमने अपना बदला ले लिया है, जब इन्होंने अपना बदला ले लिया तो उसकी खुशी में, बदले की खुशी में इन्होंने पतंग उड़ानी शुरू की। उस वक्त से लेकर आज तक ये लोग जो है, पहले थोड़े बहुत उड़ाते थे, आज एक त्यौहार बन गया है 14 जनवरी को। आज एक मुसलमान इस बात को सोचे कि जिसने हमारे नबी को गाली दी है और जिसने हमारी नबी को गाली दी है और हमारे इतने सारे मुसलमान जो कत्ल आम हो चुके हैं, हम उसकी खुशी में पतंग उड़ा रहे हैं। आप इस बात को सोचें, इस बात पर गौर व फिक्र करें। तो हम ये सोचें कि ना पतंग उड़ाएं, ना अपने बच्चों को उड़ाने दें। आपको उड़ाना आप 1 महीने पहले उड़ाएं, 1 महीने बाद में उड़ाएं। पतंग उड़ाना कोई गलत नहीं है, आप पतंग उड़ाएं लेकिन 1 महीने पहले उड़ाएं। लेकिन 14 जनवरी को उन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया था, इसलिए 14 जनवरी को उड़ाते हैं। इसलिए आप 14 जनवरी को ना उड़ाएं, ना अपने बच्चों को इनसे बचाएं। और खेल कूद देखो, पतंग उड़ाते हैं, आदमी कितने लोग मर जाते हैं पतंग उड़ाते हुए, और कितने लोग जो है घायल हो जाते हैं, और वो इतना मंजा आता है वो गले में, कितने लोग गले कट गए, कितने लोग इसमें बेहयाई है। आदमी छत पे चढ़ता है और छत में बाजू वाले की बहन बेटियां उसको देख रहा है, और एक बुग़्ज़ अदावत है, दुश्मनी पैदा होती है, इन्हें मेरी पतंग काटा, मैं इसकी पतंग काटता हूँ, एक दुश्मनी बड़ी लड़ाई बन जाती है। इसलिए खुद भी बचें, अपने बच्चों को बचाएं। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।